بات کرتے ہیں سم ورڈز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں قرۃ العین حیدر کی ایک شارٹ سٹوری، ان کا ایک مختصر افسانہ جہاں کارواں ٹھہرا تھا۔ اس سنسان اکیلی روش پر نرگس کی پتیوں کا سایہ جھک گیا۔ بے قرار رات کی خاموشی میں چھوٹے چھوٹے خداؤں کی سرگوشیاں منڈلا رہی تھیں۔ پیانو آہستہ آہستہ بجتا رہا اور اسے ایسا لگا جیسے ساری دنیا، ساری کائنات ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اور اس وسیع خلا میں صرف اس کا خیال، اس کی یاد، اس کا تصور لرزاں ہے۔ اس وقت اس نے محسوس کیا کہ رات مر گزاروں کی ہوا اور اس کی یاد ایک بار پھر جمع ہو گئے تھے، لیکن اسی وقت دھندلے ستاروں کی مدھم چیخیں آسمان پر گونج اٹھیں اور ان تینوں ساتھیوں کو منتشر کرتی ہوئی پہاڑیوں کی دوسری طرف جا کر ڈوب گئیں، اور وہ خیالوں کے دھندلکے میں کہتا سنائی دیا، لیڈی ویرونیکا، مائی لیڈی۔ چاند سن لے گا، پھول جاگ اٹھیں گے، اپنے ساز اور روانہ کرو۔ نیندوں کی بستی کے راستوں پر سے خوابوں کا، پھولوں کا اور گیتوں کا کارواں آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ اس نے انتہائی تکلیف کے ساتھ سوچا، اور ایسا سوچتے ہوئے اسے نامعلوم سی خوشی ہوئی کہ کاش وہ مر ہی جائے، وہ جس کی آواز اب تک ستاروں کے دھندلکے میں گونج رہی تھی، وہ بس مر جائے۔ اگر وہ خود نہیں مر سکی تو وہ کیوں نہیں مرتا؟ لیکن وہ زندہ ہے، سب زندہ ہیں۔ چاند آلوچے کی ٹہنیوں کے پیچھے چھپ گیا اور چاندنی رات کا گیت تھم گیا۔ مہاگنی کے بھاری سیاہ آتش دان کے کونے پر جلتی ہوئی شمع لرز اٹھی اور تصویر کے بڑے سے شیشے کی سطح پر دھندلی زرد روشنی کی لکیریں تیرتی رہیں۔ نیلگوں رات کے ایوانوں میں سے جھک کر چھوٹے چھوٹے خداؤں نے چپکے سے اس سے کہا، لیڈی ویرونیکا، ہوائیں خاموش ہیں، پھول سو چکے ہیں، تمہاری تصویر کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں کے اوپر کے شیشے کو گرد نے دھندلا کر رکھ دیا ہے، اور اس پرانے نقرئی شمع دان کا اجالا جھلملا رہا ہے، کیونکہ تم لیڈی ویرونیکا نہیں ہو، اور نہ زندگی وہ زندگی ہے جس میں چاند کی روشنی، شوپاں کی موسیقی، پھولوں کے رنگ اور سمندر کی موجیں تھیں۔ خوبصورت زندگی، خوبصورت دنیا اور خوبصورت لیڈی ویرونیکا۔ او یو سلی لٹل لیڈی، میک بلیو۔ شمع کا دھواں دیوار پر لہرا رہا ہے اور مہاگنی کا سیاہ آتش دان زیادہ مہیب نظر آ رہا ہے۔ زندگی مہیب ہے، ہیبت ناک، خوفناک اور اکتائی ہوئی زندگی اپنے آپ سے اکتا گئی ہے۔ زندگی کبھی ہاتھ نہ آنے والی اور دور سے نظر آ کر پھر کھو جانے والی فردوس کے لیے روتے روتے تھک چکی ہے، اور اس اندھیری روش پر سے آدھی رات کی ہوائیں شور کرتی ہوئی گزرتی ہیں۔ اس نے پیانو بند کر دیا۔ اسے خیال آیا کہ کسی نے کہا ہے، خدا نے ہمیں یادوں کا قیمتی خزانہ صرف اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم سرما کی برفانی فضاؤں میں بہار کے گلاب کی گرم خوشبوئیں حاصل کر سکیں۔ یادیں، اف، یہ یادیں۔ اس نے محسوس کیا کہ یادوں کی اس فراوانی نے اسے تو تھکا دیا ہے، پھر بھی وہ یادیں اور احمقانہ خواہشیں آگ کی تیزی کے ساتھ جل رہی ہیں، اور ہوا کے ایک تیز جھونکے سے لیڈی ویرونیکا کی تصویر کے نیچے لرزاں شمع یک لخت بھڑک کر بجھ گئی۔ موسیقی کی کتاب کے چند ورق منتشر ہو کر پیانو سے نیچے گر پڑے۔ قریب کی کوٹھی میں کسی نے ریڈیوگرام پر ایک پرانے نغمے کا ریکارڈ بجانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مرمری ایوانوں میں رہتی ہوں، اور ان محلات کی چار دیواری کے باسی مجھ پر نازاں ہیں۔ میں ان کی امیدوں کا سہارا ہوں، اور میرے پاس بے شمار دولت ہے، اور میں بے انتہا اعلیٰ نصب ہوں۔ خواب میں نے یہ بھی دیکھا
کہ جس سے مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ تم اب بھی مجھے اتنا ہی چاہتے ہو۔ ایک مرتبہ کالج کے اوپرا میں اس نے یہ گیت اس آسٹرین ڈیوک کی لڑکی کا پارٹ ادا کرتے ہوئے، جسے بچپن میں خانہ بدوش چرا لائے تھے پائن کے جنگلوں میں پناہ گزین پولش افسر کو سنایا تھا۔ شاید ایڈوینا نے بھی، جو اوپرا میں ہیرو بنی تھی، اب تک یہ گیت فراموش کر دیا تھا۔ ہم سب یہ گیت بھول چکے تھے، میں، کملا، وملا، مہر جبیں۔ ایسے بیکار کے جذباتی نغموں کا اثر کون لیتا ہے بھلا؟ کون یاد رکھتا ہے؟ اس نے بہت شدت اور تکلیف کے ساتھ سوچا۔ کاش تم نے اس وقت مجھے چاہا ہوتا جب میں نے بھی تمہیں چاہا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہ ہونے دیا، کیونکہ وہ پھر یقیناً مر جاتی، اور اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی ہے اور اس سے بہت دور ہے، اور وقت کسی پرانے دیوتا کا پرانا خواب بن کر اپنی جگہ ٹھہر گیا ہے۔ وہاں پر صرف رات کی چیخیں تھیں اور خوابیدہ کائنات کی سسکیاں اور چاندنی کی ٹھنڈی آگ۔ وہ ریلنگ کے سہارے برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر لیٹی رہی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے چاروں طرف شبنمی راہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان راہوں کے کنارے، ان راستوں کی منزلوں پر ہم سب وہاں موجود تھے، اس کے منتظر تھے، لیکن وہ ہم کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے نیلوفر سو گئی، اور فضاؤں میں ہوا کے راگ اور خداؤں کی سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ کس قدر جلد سب یہ مذاق ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تصویر کو آخری ٹچ دیتے ہوئے مجھے خیال آیا، زندگی کا نیا چاند قہقہوں، آنسوؤں اور خوابوں کی حدوں سے دور شفق کے جزیروں پر کبھی طلوع نہیں ہوتا، اور ہم اس کے انتظار میں تھک کر سو جاتے ہیں، اور پھر رات آتی ہے، اور رات کی خاموشی، اور پھر موت، عشق کی موت۔ لیکن پھر بھی ہم زندگی کو دلچسپ اور زندہ رہنے کے قابل سمجھنے کے لیے مجبور ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، روپرٹ بروک کی نظمیں، مہاراشٹرین طرز کی کلاسیکل موسیقی، والز کے نغمے، جیمز میسن کے فلم، یہ ٹوٹی پھوٹی احمق چیزیں، زندہ رہنے کی یہ بے وقوفی۔ زندگی سبھی مزے کا خیز چیز ہے نا؟ اس میں کوئی پلاٹ نہیں، کوئی تک نہیں، بہت سی باتیں ہیں ایک کے بعد ایک، لگاتار بس ہوتی چلی جاتی ہیں، جن کا آپس میں کوئی منطقی ربط تلاش نہیں کیا جا سکتا، جن کا پہلے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا اور نہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہاں، زندگی بہت ہی مزہ کا خیز چیز ہے۔ اور اس وقت چائنا پلیٹ میں رنگوں کو ملاتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میری اور کملا کی ساری منطق اور فلسفہ ترازیاں یہاں پہنچ کر بالکل ناکام ثابت ہوئیں، کیونکہ بہار کی ایک نارنجی سپہر کو کالج کے سوئمنگ پول کے مرمری فرش پر کوہنیوں کے بل لیٹے لیٹے ہم نے اچانک یہ محسوس کیا کہ نیلوفر کی آنکھوں میں اداسی تیرنے لگی ہے، اور اکنامکس پڑھنے کی کوشش ملتوی کر کے چاروں طرف جھکے ہوئے آم کے درختوں کے پرے دیکھتے ہوئے ڈورس نے ایک دفعہ ایک سوال کیا۔ اس کو دیکھا؟ ہم سب نے جواب دیا۔ واش آؤٹ ہے بالکل، نیلوفر نے بے تعلقی سے رائے ظاہر کی۔ اینی کے سامنے کچھ مت کہو، اس کو اپنے اس بھائی پر بہت فخر ہے، سعیدہ نے کہا۔ خیر بھائی، وہ ہرگز نہیں بگڑے گی، واش آؤٹ تو وہ بالکل نہیں ہے، مگر جناب وہ اپنے بھائیوں کا پروپیگنڈا قطعی نہیں کرتی، بلکہ اس نے تو بہت انکساری اور خاکساری سے اور بالکل یوں ہی تذکرہ کیا تھا کہ اور تو اور زبیدہ عثمانی تک اس کے اس تازہ والد بھائی سے فلرٹ کرنے کی فکر میں ہیں۔ ڈورس آہنی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے بولی، اور اسی طرح دیر تک ان نئے انکشافات کے متعلق باتیں ہوتی رہیں، اور جب پھولوں کا موسم گزر کر نیلے بادلوں اور پھواروں کا زمانہ آیا، جب دوپہر اور سپہر کے وقت قہوہ خانوں میں انتہائی چہل پہل اور رونق ہوتی ہے، تو کالج میں اچھا خاصا سنسنی خیز تہلکہ مچ گیا۔ فرخندہ آج بھی وہ قہوہ خانے میں سخت شو آف کر رہا تھا، اور اکثر سیاہ چشمہ لگاتا ہے چغت کہیں کا، کیونکہ سیاہ چشموں سے زیادہ خوبصورت نظر آیا جا سکتا ہے،
اور ہاں، ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہال کی نشستوں کے درمیان بیٹھ کر گوگلز کے ذریعے آپ سب کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظریں کس طرف ہیں۔ مگر بھائی بے حد شاندار ہے، اور اتراتا کس قدر ہے؟ آخر ہے کون یہ؟ اور میں نے شرارتاً اور یوں ہی بے خیالی میں کہہ دیا، وہ ہے نیلوفر کا فیونسے۔ اور سارے کالج میں جانے کس طرح آپ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نیلوفر کی شادی امتحانات کے فوراً بعد ہو جائے گی اور اس کا فیونسے آج کل لکھنؤ میں ہے۔ جانے کس طرح نیلوفر نے یہ سوچ لیا، جانے کیا کیا سوچ لیا۔ اور سعیدہ نے کہا کہ بھائی نیلوفر اپنی ساری آئیڈیالزم طے کر کے رکھ دو، بہترین پتنگ ہے، خوبصورت، دلکش اور اعلیٰ عہدے پر، اور تمہاری ہی دوست کا کزن بھی ہے۔ نیلوفر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ بچپن میں پورٹ بلیئر میں ان لوگوں کے ساتھ رہ چکا ہے۔ میں نے اور کملا نے دماغ پر بہت زور ڈالا لیکن قطعی یاد نہیں آیا۔ اور پھر ڈورس نے بھی کہا کہ بھائی وہ تمہارے بچپن کے جاننے والے بھی ہیں۔ گو اہیڈ سسٹرز، اپنے مخصوص اینگلو انڈین انداز میں وہ بولی، اور نیلوفر فوراً رو پڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ بچپن کے جاننے والے کیا تمہارے نہیں ہیں؟ اینی کی تو کزن ہیں۔ ہوں گے بھائی، ہم کو تو بالکل یاد نہیں، پورٹ بلیئر کا زمانہ گزرے اتنا عرصہ ہو گیا، اگر ہمیں پہلے سے نہ معلوم ہوتا کہ تم کنیٹ سے IIT آ رہی ہو تو ہم تو تم کو بھی بالکل نہ پہچان سکتے، وملا نے کہا۔ اور ہمارے ٹیلی فون کی گھنٹیاں زیادہ تیزی سے بجنے لگیں۔ جب تک مسعود بھیا کو الگ کوٹھی نہیں ملی وہ ہمارے یہاں ہی رہے، اور ہماری ایک دوست زبیدہ عثمانی نے جو MA اور لاء کے امتحان دیا کرتی تھی، اب براہ راست میری دوست بن جانا ازحد مناسب سمجھا۔ وہ دن میں کوئی 8 بار فون کرتی۔ نوکروں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب ان کا فون آئے تو کہہ دینا کہ گھر پر نہیں ہے۔ اس شام نیلوفر قانون کی کلاس کے بعد ہاسٹل جانے کے بجائے سیدھی ہمارے یہاں آ گئی۔ لان پر درختوں کے اندھیرے میں سب گھر والے جمع تھے۔ اس نے بھاٹک سے ہی دیکھ لیا تھا کہ ایک شاندار نیلی سپورٹس کار برساتی میں کھڑی ہے۔ سبزے میں پہنچ کر سروں کے درختوں سے چھنتی ہوئی روشنی میں اس نے غور سے دیکھا کہ سوائے کنور مہندر سنگھ اور ایک اور صاحب کے باہر کا کوئی آدمی نہ تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ کنور صاحب نے اپنی کار تبدیل کر لی ہے۔ وکیل صاحب آ گئے بھائی۔ نیلوفر تھکی تھکائی ممی کے قریب آرام کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلو وکیل صاحب، کنور مہندر نے دوبارہ کہا۔ اوہو، آپ کب آئے مہندر بھائی؟ نیلوفر نے چونک کر کہا۔ شکر ہے کہ بیرسٹر صاحب کو یاد تو آیا کہ اس خاکسار کو مہندر کہتے ہیں، اور میں مسعود جاوید ہوں۔ مہندر کے ساتھی نے کھڑے ہو کر اس وثوق اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنا تعارف کرایا جیسے دنیا میں صرف ایک وہی مسعود جاوید ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی بہت ہی اہم اور مشہور شخصیت۔ نیلوفر نے بیزاری کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی۔ اتراہٹ کی انتہا۔ رات کا وقت ہے، ورنہ گوگلز اس وقت بھی موجود ہوتے۔ کھانے کا اہتمام کروا کے تھوڑی دیر بعد میں باہر آ گئی۔ بھائی جان بھی شام کی شفٹ ختم کر کے دفتر سے واپس آ گئے تھے۔ چاند سروں کے درختوں کے پیچھے سے طلوع ہو چکا تھا۔ کھانے کے وقت تک کے لیے ہم سب مس عثمانی کے فون کی باتیں کرتے ہوئے باہر خاموش سڑک پر ٹہلنے لگے۔ کنور مہندر نے کہا، مسعود کو اب تک لکھنؤ کی تاریخی عمارتوں کی سیر نہیں کرائی گئی۔ اگلے مہینے اس کا یہاں سے بھی تبادلہ ہو گیا تو وہ کچھ نہیں دیکھ پائے گا۔ میں نے بے حد سنجیدگی سے انہیں بتایا کہ لکھنؤ کے سب سے تاریخی اور اہم ترین مقامات صرف 3 ہیں: 21 فیض آباد روڈ جہاں کملا رہتی ہے، اور ہمارے کالج کا لیڈی مہاراج سنگھ سوئمنگ پول جس کی خشک تہہ میں جمع ہو کر ہمارے اسکینڈل کلب کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اتنے میں گومتی کے قریب والی سڑک پر سے انوری بیگم اور قمر الاسلام آتے دکھائی دیے۔ دیکھیں مسعود بھیا، اسے مون لائٹ سیرینیڈ کہتے ہیں، میں نے ایک مستعد گائیڈ کی طرح سمجھایا۔ کنور مہندر بھائی جان اور مسعود بھیا نے اپنی خوبصورت یونانی قسم کی ناکیں سکیڑ کر گویا کچھ سونگنے کی کوشش کی، اور مسعود بھیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور تمہارے یہاں ڈونکی سیرینیڈ کیسا ہوتا ہے؟ بڑا زبردست قہقہا پڑا۔ ہم ٹہلتے ہوئے ریلوے کراسنگ تک چلے گئے۔ وہاں تاروں پر بیٹھے ہوئے مسعود بھیا کو دفتن کچھ یاد آیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، لیڈی ویرونیکا۔
نیلوفر چونک پڑی اور پھر ہم سب کو دور ریلوے لائن کے اس پار گنے کے کھیتوں کے اوپر جھکے ہوئے چاند کے اجالے میں یاد آیا۔ پورٹ بلیئر میں ایک بار وملا کی سالگرہ کے فینسی ڈریس بال روم میں نیلوفر 18ویں صدی کی ایک مغربی شہزادی بنی تھی، لیڈی ویرونیکا می لیڈی، اور ڈھیروں جھالروں اور ربنوں والے وزنی لباس میں چھپی چھوٹی سی لیڈی ویرونیکا نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں جھپکا کر شاہانہ وقار سے اپنی پنکھیاں ہلاتے ہوئے کہا تھا، لاموزیو، مجھے ماری اینٹنی کہو، اور مسعود بھیا نے دو زانو جھک کر اس کے حکم کی تعمیل کی تھی، اور نیلوفر نے اپنی عجیب مضحکہ خیز حماقت آفرین ٹوپی کا پر چھوتے ہوئے کہا تھا، ارے میرے ڈارلنگ لوئی، میرے بھیڑ کا سفید بچہ، تم نے اب تک پیرس سے نہیں منگوایا؟ اور اچھا بھائی، اب تم جیسے ایک بے وقوف سے سویڈش کاؤنٹ ہو اور تم اب جھک کر ہکلاتے ہوئے کہو، یور میجسٹی، یور میجسٹی، آپ دنیا کی حسین ترین ملکہ ہیں۔ اس وقت چاند کے مدھم اجالے میں ہمیں جزائر انڈمان میں گزارا ہوا بچپن یاد آ گیا۔ جزیرے میں جو کوئی افسر سمندر پار سے تبدیل ہو کر آتا، ہم سب سے پہلے یہ کھوج لگاتے کہ اس کے ساتھ بچے ہیں یا نہیں۔ مسٹر جسپال کے بچے، ہم بہن بھائی، نیلوفر اور اس کی دونوں بڑی بہنیں، اور چیف کمشنر کی لڑکی ایزمی، سارے جزیرے میں صرف اتنے ہی بچے تھے۔ ہم صبح سے شام تک کھیلتے اور لڑتے، سہ پہر کو جا کر ساحل پر سیپیاں جمع کرتے اور ایزمی کی قیادت میں کنارے کنارے تیرنے کی مشق کرتے، اور رات کو بیٹھ کر جیومیٹری اور گرامر میں سر کھپاتے۔ بھائی جان کملا اور وملا کے بڑے بھائی ہم سب میں بلند و بالا اور قابل قدر ہستیاں سمجھی جاتی، کیونکہ دونوں ہم سے دور سمندر پار کرنل براؤنز میں پڑھ رہے تھے۔ کرسمس اور گرمیوں کی چھٹیوں میں جب یہ دونوں ہندوستان سے پورٹ بلیئر آتے تو ہم سب کو کس قدر خوشی ہوتی تھی۔ ہم سب کی کوٹھیاں پاس پاس تھیں، لکڑی کے 2 منزلہ جاپانی وضع کے سرخ چھتوں اور سبز جنگلوں والے ہمارے پیارے پیارے سے گھر۔ نچلی منزل میں ہماری کوٹھی کی حفاظت کے لیے گارڈ کے سپاہی رہتے تھے۔ برساتی کے اوپر سمندر کے رخ پر بڑے بڑے شیشوں کے دریچوں والا ڈرائنگ روم تھا، جہاں سے بندرگاہ کی طرف آٹتے ہوئے جہاز نظر آتے رہتے تھے۔ رات کو افق کی سیاہ لکیر کے قریب لائٹ ہاؤس کی روشنی جلملاتی تھی، اور رنگوں کی کس قدر فراوانی تھی وہاں۔ گہرا نیلا، گہرا سبز سمندر، سنہری ریت، سرمئی چٹانیں، کوٹھیوں کی سرخ چھتیں، ناریل کے ہرے جھنڈ، ساحل پر لہریں مارتی ہوئی نارنجی دھوپ، سفید سمندری پرندے اور ہماری کشتیوں کے سفید بادبان، چاروں طرف رنگ ہی رنگ پھیلا ہوا تھا۔ کاش میں بڑی ہوتی تو ان رنگوں کو سمیٹ کر کینوس پر بکھیر دیتی۔ حد نظر تک پھیلے ہوئے لالہ زاروں پر برستی ہوئی دھوپ میں ایسا لگتا تھا جیسے فضا میں آگ لگ گئی ہے اور رنگ برنگے شعلے لپک رہے ہیں۔ ہمارے باغ کی ڈھلوان کے اختتام پر ناریل کے جھنڈ میں چھپی ہوئی مسٹر جسپال کی کوٹھی تھی۔ جب ابا جان اور انکل جسپال اپنے اپنے دفتروں کو چلے جاتے تو ہمیں بادل نخواستہ اپنے اپنے گھروں میں ماسٹروں سے پڑھنا پڑتا۔ اس وقت ٹیلی فون کی شامت آ جاتی۔ وملا فون کیا کرتی، اینی تمہارے ٹیڈی بیئر کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میری پوسی کو زکام ہو گیا ہے، اور شکنتلا نے میرے اسکوٹر کے پہیے توڑ ڈالے ہیں۔ تمہارے مولوی صاحب اب تک نہیں سوئے؟ سہ پہر تک یہی ہوتا رہتا، تا وقتے کہ ممی کی ڈانٹ نہ پڑ جاتی یا مولوی صاحب اس چور سے گھبرا کر اپنے مراقبے سے چونک نہ اٹھتے۔ ہمیں اردو بالکل نہیں آتی تھی۔ ابا جان کو سخت پریشانی تھی کہ اگر یہی عالم رہا تو بچے بالکل اینگلو انڈین بن کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ بے حد انتظام سے کلکتہ کے ایک سرخ داڑھی والے مولوی صاحب کو پکڑ کر منگایا گیا تھا، اور الٹیمیٹم ملا تھا کہ اگر تم نے مولوی صاحب کے ساتھ بھی شرارت کی تو یاد رکھو کان پکڑ کر علی گڑھ بھیج دیا جائے گا۔ یہ بات اس قدر خوفناک معلوم ہوتی تھی کہ دل پر جبر کر کے ہم نے اردو کی گرامر اور آمد نامہ یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ جس روز مولوی صاحب پہلی مرتبہ آئے تو انہوں نے قرآن شریف شروع کروانے سے پہلے بے حد سنجیدگی سے پوچھا، بیوی تم ہاتھ کھول کر نماز پڑھتی ہو یا ہاتھ باندھ کر؟ ہم نے بتایا کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اتنے چھوٹے سے تو ہیں، کیسے پڑھیں؟ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا تمہاری ممی کس طرح نماز پڑھتی ہیں؟ جواب ملا، معلوم نہیں۔ انہوں نے پریشان ہو کر ابا جان سے اس مسئلے پر رجوع کیا، اور روزانہ ہمیں 8 بجے ہی سونے کو بھیج دیا جاتا۔
لیکن ہفتے اور اتوار کی رات ہمارے لیے گالا نائٹ ہوتی تھی، کیونکہ اس روز ہم سب کے امی اور ابا جزیرہ نکوبار کے کلب سے بہت رات گئے واپس آتے۔ ان کی غیر موجودگی میں بچوں کی حفاظت کے لیے گارڈ دوہری کر دی جاتی تھی اور ہم سب کو شکنتلا یا ایزمی کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ ہم لوگ جی بھر کے شور مچاتے، اندھیرے کمروں، گیلریوں اور زینوں میں چھپ کر آنکھ مچولی کھیلتے، اس قدر زور زور سے گاتے کہ پیانو کے پردے ٹوٹتے ٹوٹتے رہ جاتے۔ اور پھر ایک روز ہم نے سنا کہ ہماری اس جنت میں ایک اور فرشتہ یا شیطان کا اضافہ ہونے والا ہے۔ میں باغ کی سیڑھیوں پر بیٹھی فرینچ گرامر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نیلوفر بھاگی بھاگی آئی اور اپنی نیلی آنکھیں پوری طرح کھول کر بولی، اینی آج صبح صبح جو بہت لمبا سا سفید جہاز سنگاپور سے آیا ہے نا، اس میں سے ایک کرنل صاحب ہیں جو کہ جن کی بیوی انگریز ہے اور ان کے 2 بچے بھی ہیں، اور وہ سب کے سب اس وقت انکل جسپال کے یہاں چائے پی رہے ہیں۔ میں نے کتاب وہیں سیڑھیوں پر چھوڑ دی اور ہم دونوں باغ کے نشیب کا فاصلہ پھلانگتے ہوئے انکل جسپال کے یہاں پہنچے۔ ہمیں آتا دیکھ کر کملا اسی رفتار سے دوڑتی ہوئی برآمدے کے سبز جنگلے پر سے ہماری طرف کود کر بھاگی۔ ہمارے 2 ساتھی اور آ گئے، دونوں پوری طرح شیطان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکیٹنگ اور تیرنے کے مقابلے میں ہم کو ہرا دیں گے۔ لیکن ان کے ڈیڈی بھی دم والا کوٹ پہنتے ہیں نا؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا، کیونکہ ابا جان شام کے وقت دم والا سیاہ کوٹ پہن کر اپنی موٹر بوٹ میں بیٹھ کر نکوبار کے جزیرے میں جایا کرتے تھے، جہاں کلب تھا جس میں ہر وقت موسیقی گونجتی رہتی تھی اور جہاں رات گئے تک خوب تیز روشنی رہتی تھی۔ اور میرا خیال تھا کہ دنیا میں صرف 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو شام کو دم والا کوٹ پہنتے ہیں جیسے انگریز چیف کمشنر ابا جان اور انکل جسپال اور نیلوفر کے ڈیڈی، اور دوسرے وہ جو دم والا کوٹ نہیں پہنتے۔ کیوں نہیں پہنتے، یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آ سکا تھا، اور نہ یہ کہ ان دوسرے قسم کے لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی ہمیں اجازت کیوں نہیں ملتی۔ ان دونوں بچوں کی وجہ سے ہماری زندگی زیادہ دلچسپ بن گئی۔ ممی کے بہن بھائیوں کی قوم سارے ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں بھائی بھی کسی رشتے سے بالکل ہمارے فرسٹ یا سیکنڈ کزن ثابت ہو گئے۔ ان کی ممی یعنی ہماری خالہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے ڈیڈی نے ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی تھی، اور چونکہ وہ ممی کے بھانجے تھے لہٰذا ان کی نگہداشت اور خاطر مدارات کی خود ہی وہ انچارج مقرر ہو گئیں۔ وہ جتنی بھی شرارتیں کریں، ہمیں تنگ کریں، سب بجا اور روا تھا، کیونکہ دکھیاں بن ماں کے بچے ہیں۔ مسعود بھیا ہم سب اور ہمارے سمندر پار والے بھائیوں سے بھی عمر میں بڑے تھے، بیک وقت بے حد سنجیدہ اور بے حد شریر۔ وہ ہر بات میں ہم سب کو باکس کرتے تھے اور ہم اپنی عافیت اسی میں سمجھتے تھے کہ ان کا ہر حکم چپکے سے مان لیں۔ ایک روز مسعود بھیا کی شرارتوں سے عاجز آ کر وملا اور میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے بھیا جلدی سے دہرادون سے آ جائیں، پھر وہ آپ کے سارے مظالم کا انتقام لیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے اگلی چھٹیوں میں ہمارے بھائیوں میں جہاز سے اترتے ہی مسعود بھیا سے اس قدر دوستی ہو گئی کہ ہمیں بھی انتقام سے نا امید ہونا پڑا، اور اس طوفانی بچپن کے دن تیزی سے پرواز کرتے رہے۔ چند سال بعد ابا جان اور انکل جسپال کا تبادلہ ساتھ ساتھ پھر ہندوستان کا ہو گیا۔ ایزمی ہمارے آنے کے کچھ عرصے بعد انگلستان واپس چلی گئی اور مسعود بھیا بھی جانے کہاں گئے، اور بیچاری نیلوفر جزیرے میں اکیلی رہ گئی۔ پورٹ بلیئر سے آنے کے بعد ہم ان سب کو بھول گئے۔ ہندوستان واپس آ کر شکنتلا، کملا، وملا اور میں دہرادون کے کانوینٹ میں پڑھنے لگے۔ پھر ریٹائر ہونے کے بعد ابا جان ہماری اعلیٰ تعلیم کے خیال سے لکھنؤ میں رہنے لگے۔ اسی دوران انکل جسپال کا تبادلہ الہ آباد سے لکھنؤ ہو گیا، اور ہم سب ساتھ ساتھ ہی کالج اور یونیورسٹی کی مختلف کلاسوں میں داخل ہوئے، اور بڑے ہو کر ہم تو سب اس قدر تیز نکلے کہ خدا کی پناہ شکنتلا اور کملا BA MA LLB سب امتحانوں میں فرسٹ آتی چلی گئیں۔ تقریری مقابلوں میں ڈھیروں کپ جیت ڈالے۔ کملا اور وملا نے ادے شنکر کے وہاں جا کر کلاسیکل رقص میں مہارت حاصل کر لی۔ کملا انٹر یونیورسٹی تقریری مقابلے میں علی گڑھ جا کر ایک بڑی سی چاندی کی مسجد اٹھا لائی، اور میں نے تصویروں کے کینوس تہہ کر کے افسانے جو لکھنے شروع کیے تو سب گھر والوں کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔
اوفو ذرا سوچو تو صحیح، بیوی گھر سے باہر کی دنیا میں افسانہ نگار مشہور ہیں، اور کھانے کی میز پر تو اس قدر شور مچتا، میں بیچاری سب سے لڑتی کہ بھائی قسم خدا کی میں اتنے اچھے افسانے لکھتی ہوں۔ ابھی یہ دیکھیے ادب لطیف اور ساقی کے ایڈیٹروں کے خط آئے ہیں کہ سالنامے کے لیے مضمون بھیجیے، اور وہ کہا پڑتا کہ رونا آ جاتا۔ ایک روز میں نے بے حد خوش ہو کر چائے کے وقت سب کو یہ خبر سنائی کہ بھائی ہمارا مجموعہ شائع ہو رہا ہے۔ کسی کو یقین ہی نہ آئے۔ بھائی جان کے ایک دوست نے انتہائی سنجیدگی سے فرمایا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ ایک شرح بھی چھپوا لیجیے گا تاکہ پڑھنے والوں کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم سب اس قدر انٹلیکچوئل بن گئے کہ اوہو، ہمارا اپنا فلسفہ تھا، ہماری اپنی زندگی تھی، اپنا مخصوص ماحول، اپنی مصروفیتیں، اور زندگی بڑے سکون اور اطمینان سے گزر رہی تھی۔ ہم گھنٹوں ٹینس کھیلتے، کالج کے سوئمنگ پول میں تیرتے، کالج کے ڈراموں اور رقصوں کی مشق اور ریڈیو پروگراموں کی ریہرسل کرتے۔ اسکینڈل مانگرنگ بھی کی جاتی۔ رات کو ابا جان کے ساتھ میں دیر تک اقبال کی شاعری اور دنیا جہان کی باتوں پر بحث کرتی۔ ابا جان میرے بہترین دوست تھے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے اور کملا کو اپنا کنفیوشنزم کا سارا فلسفہ بھول جانا پڑا۔ زندگی کے متعلق ہمارے اصول اور نظریے بالکل غلط اور بیکار ثابت ہوئے۔ ہم نے تجزیہ نفس کے سارے تجربے پڑھ ڈالے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ تم انتہائی چغد ہو، میں نے انتہائی بیزاری کے ساتھ کہنا چاہا۔ محبت جو ابلیس کی طرح جنت سے جہنم میں پھینک دی جاتی ہے، اور دھندلکوں میں بھٹکے ہوئے وہ احمق راہی جو سایوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے دیوتاؤں کے پیر مٹی کے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ان الفاظ کے ذریعے نیلوفر کے سر میں عقل واپس آ جائے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں پانی اسی طرح مچلتا رہا۔ اور اسی وقت فون کی گھنٹی تھرا اٹھی۔ مسعود بھیا کو علیحدہ کوٹھی مل گئی تھی اور وہ ہمارے یہاں سے جا چکے تھے، لیکن مس عثمانی برابر فون کیے جا رہی تھیں۔ یا اللہ، لوگ اس قدر گدھے کیوں ہیں؟ آج پہلی مرتبہ مس عثمانی سے میرا سابقہ پڑا۔ ادھر سے آواز آئی، ہیلو، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں یلدرم صاحب کے یہاں سے بول رہی ہوں، فیض آباد 21 روڈ سے۔ مسعود صاحب ہیں؟ غصے کے مارے جی چاہ رہا تھا کہ بس یہ زبیدہ عثمانی مر جائیں یا میں مر جاؤں اس وقت۔ ادھر سے پھر آواز آئی، اور آپ یلدرم صاحب کی صاحبزادی ہیں؟ جی، اس خاکسار کو آپ سے فون پر نیاز حاصل کر کے بے حد قلبی مسرت حاصل ہوئی، میں نے انتہائی مری ہوئی آواز میں کہا۔ آپ ایزابیلا تھوبن کالج میں پڑھتی ہیں نا؟ جی، میں نے جواب دیا۔ مجھے تو آپ سے ملنے کا بے حد شوق ہے، آپ کو تو میں کہیں دیکھ بھی چکی ہوں، اور آپ کی آواز بھی بے حد مانوس سی معلوم ہوتی ہے۔ ریڈیو پر تو اکثر آپ کی آواز سنتی ہوں، بے حد سویٹ آواز ہے آپ کی۔ جی، میں نے ان کی رائے سے اتفاق کیا، لیکن ان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپ کے بھائی یعنی کہ وہ اس وقت گھر پہ موجود ہیں؟ جی نہیں، میں نے فون بند کرنا چاہا، لیکن وہ پھر بولی، کہاں گئے ہیں؟ دلکشا کلب تو نہیں گئے؟ نہیں، وہ تو ضرور اودھ جم خانہ گئے ہوں گے، آج وہاں غوث کا سیمی فائنل ہے، یا چھتر منزل کلب۔ انڈیا کافی ہاؤس تو آج نہیں گئے نا؟ جی، میں نے جل بھن کر جواب دیا، کیا بتاؤں، آپ کو خود ہی معلوم ہے کہ انہیں کہاں کہاں پایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، واقعہ یہ ہے مس عثمانی، میں نے کھنکار کر کہا، کہ مسعود صاحب کو کوتوالی لے جایا گیا ہے۔ ہیں؟ جی ہاں، دراصل ان کے پیچھے وارنٹ نکلا ہے، کیونکہ وہ الہ آباد سے کلکٹر کے یہاں کے چاندی کے چمچے چرا کر بھاگے ہیں اور یہاں بھیس بدل کر گھوم رہے ہیں، اور وہ جوائنٹ مجسٹریٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں، بلکہ فیض آباد میں جوتوں کی دکان کرتے ہیں۔ اور مس عثمانی، بات یہ ہے کہ کھٹاک کر کے دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ مجھے ساری دنیا پر غصہ آ رہا تھا، نیلوفر پر، زبیدہ عثمانی پر، اور وہ سب کے سب کمبخت جن کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں۔ میں نے اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی جگمگاتی جاگتی بے وقوف دنیا کو دیکھا۔ سامنے درختوں کے اندھیرے کے پار کالج کے اونچے اونچے مرمری ایوانوں میں کرسمس کیرل گائے جا رہے تھے۔ سڑکوں پر شور مچاتی ہوئی لمبی لمبی چمکیلی موٹریں بھاگ رہی تھیں۔
ندی کے اس پار کافی ہاؤسوں کی فضائیں دہک رہی تھیں اور نیلوفر اپنے ہاسٹل کے ڈرائنگ روم میں پیانو بجا رہی تھی۔ لیکن پھر دنیا کی حماقتوں اور کمزوریوں پر غصہ آنے کے بجائے مجھے ان بے وقوفوں سے ہمدردی سی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان چیزوں کو فراخ دلی سے دیکھا جائے، کیونکہ سوئمنگ پول کے اسکینڈل کلب میں ایک روز یہ انکشاف ہوا کہ سر رحمان کی جو نارنجی بالوں والی لڑکی لوریٹو کانوینٹ میں پڑھتی ہے، مسعود بھائی سے کرسمس میں اس کی شادی ہو رہی ہے۔ خداؤں کے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رقصاں ساعتوں کے ساتھ ناچتے ہوئے کھلے سبززاروں میں نکل گئے، لیکن جب وہ ستارہ سحری کی کلیاں جمع کر کے واپس آئے تو انہوں نے جنگل کے دیوتاؤں کو وہاں نہ پایا۔ ریڈیو پر رقص کے نئے ریکارڈ بج رہے تھے اور بھائی جان نے، جو اس وقت موڈ میں تھے، کہا، آؤ بی بی تمہیں نئے اسٹیپ سکھائیں۔ ہم حسب معمول برآمدے کے فرش پر رقص کرنے لگے۔ ٹھیک سے قدم رکھو، بھائی جان نے ڈانٹا۔ وہ سکھاتے سکھاتے تھک گئے لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر ایک دم سے انہیں کچھ یاد آیا۔ تمہاری دوست کا رومان کیسا چل رہا ہے؟ ہاں، اس پر خیال آیا، ابھی جب میں دفتر سے آ رہا تھا تو مسعود سر رحمان کی پیکرڈ میں لا پلازا کی طرف جاتا نظر آیا تھا۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ بھائی جان کہہ رہے تھے، بے ایمان کہیں کا، فلرٹ ہے بالکل۔ ارے کل اتوار ہے، مجھے میگزین سیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ اور وہ برآمدے کے فرش پر سے کود کر برساتی میں رکھی ہوئی سائیکل پر بیٹھے اور پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ میں انہیں سروں کے درختوں کے پیچھے اوجھل ہوتا ہوا دیکھتی رہی۔ مجھے یاد آیا پائنیئر کی عظیم الشان امریکن وضع کی عمارت کے نیچے برساتی میں ہم نے پہلی مرتبہ مسعود بھائی کو دیکھا تھا، جو اسٹیشن سے سیدھے بھائی جان کے پاس آ گئے تھے اور وہاں سے ہمارے ساتھ ہمارے گھر۔ اور خداؤں نے چپکے سے نیلوفر سے کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے زندگی منتظر تھی۔ اور نیلوفر سوچتی رہی، شہد کے جنگلوں کا دیوتا شفق زاروں میں شاید اب بھی موجود ہے، ابدی اور مرا ہوا۔ میرے اللہ، کس قدر شاعری کی حد تک احمقانہ خیال تھا۔ ایک بہت طویل راستہ ہے، اندھیرا اور خاموش، اور اس کے کناروں پر دور دور پرستان کے چھوٹے چھوٹے شہر جگمگا رہے ہیں، لیکن اس کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ آگے چلی جائے گی اور اس کے خواب پیچھے پڑے رہ جائیں گے۔ ڈورس فون پر کہہ رہی تھی، اپنی نیلوفر کی پتنگ کٹ گئی۔ بھائی خدا کے لیے چپ رہو، میں نے انتہا سے زیادہ اکتا کر کہا۔ وہ بولتی رہی، نگہت رحمان کی شادی 22 دسمبر کو ہو رہی ہے، بتاؤ کیا پہنیں گے؟ میں تو روپہلے ٹیشو کی ساڑی پہنوں گی اور کملا سرخ مدراسی ساڑی پہن رہی ہے۔ اور پھر ہم دیر تک کپڑوں اور زیوروں کے متعلق طے کرتے رہے اور نیلوفر پیانو کے پردوں پر زور سے انگلیاں پٹخ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہی کہو گی نا کہ کیا حماقت ہے تمہارا یہ فلسفہ کہ دنیا کی ہر بات حماقت ہے، سب سے زیادہ عقل مند بس آپ ہی ہیں۔ میں تھک گئی ہوں اس فلسفے سے تمہارے۔ یہ تو ہے ہی، میں نے کہا، ایک بزرگوار کا جنہیں آپ نے کہیں بچپن میں دیکھا تھا اور اپنے خیالوں میں آپ نے ایک انتہائی رومانٹک کردار بنا لیا، اور اب ان کی شادی آپ سے نہیں بلکہ کسی اور لڑکی سے ہو رہی ہے، یعنی ایک بہت ہی میٹر آف فیکٹ واقعہ۔ لیکن ریڈیو پروگرام پر وہ پرانا نغمہ بجتا رہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مرمری ایوانوں میں رہتی ہوں، اور میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی تھک گئی ہوں۔ اسے کس طرح یقین دلاؤں کہ یہ سب کچھ سچ مچ کی حماقت ہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتی کہ ہم سب اپنے آپ سے کس قدر مطمئن اور خوش ہیں؟ اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی دنیا جو خواب نہیں دیکھتی کیسی پرسکون اور خانے ہے، سوتے ہوئے بوڑھے، روتے ہوئے بچے، بارش کے بعد کا آسمان، موسم خزاں کے ویران راستے کے دریچے کے نیچے بکھرے ہوئے زرد اور سرخ پتے، سرما کی راتوں میں آتش دان کے پاس قہوے کی دل نواز بھاپ اور دوستوں کے قہقہے، مگر نیلوفر نہ سمجھ سکی اور ریڈیوگرام چیختا رہا۔ پھر مجھے رابرٹ بروک کی ایک نظم یاد آئی، خداؤں سے انتقام لینے کے لیے وہ ان کے آتشین تخت کے قریب گیا، لیکن
وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جنت کے سارے ایوان خالی پڑے ہیں اور فضاؤں میں صرف ایک آواز بازگشت کی گونج تہر رہی ہے، اور بارگاہ خداوندی میں گھاس اگائی ہے، اور خالی تخت کے چاروں طرف ہوا کا ایک بھولا بھٹکا جھونکا کاہلی سے منڈلا رہا ہے، جس سے ایوانوں کے پردے آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں، اور ہوا کے اس جھونکے نے مرے ہوئے خداؤں کی خاکستر خلائے بے کرا میں منتشر کر دی تھی۔ کتنی جلدی یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور جب سرما کی اس جگمگاتی ہوئی شام کے اختتام پر شادی کے ایٹ ہوم کے بعد ہم لا پلازا سے واپس آ رہے تھے تو دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے راستے کی قندیلیں بجھ گئی ہیں اور ستارے دھندلے پڑ گئے ہیں، اور وہ واقعی اکیلی رہ گئی ہے۔ ہمارے قریب سے بارش کے چھینٹے اڑاتی سر رحمان کی پیکرڈ تیزی سے گزر گئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں اپنے نئے گھر، اپنی نئی زندگی کی طرف جا رہے تھے، اور کار مال پر بڑھتے ہوئے کوہرے میں کھو گئی۔ میں نے خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے پھر دعا مانگی کہ کاش وہ سمجھ سکے، کاش وہ سمجھ سکے، کاش وہ سمجھ جائے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ محبت گرتی پڑتی اس کے پیچھے بھاگتی آ رہی ہے، لیکن وہاں پر صرف ستاروں کا دھندلکا تھا، اور سرما کی بارش کے قطرے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ کوہرالود برفانی ہوائیں تھیں، کیونکہ محبت کب کی مر چکی تھی۔ اس نے کہا لگا کر اپنے پرانے انداز میں کہا، ٹھہرو بچیوں، ڈورس، اینی، کملا، وملا، مہرجبیں، میں تم سب کے ساتھ کافی ہاؤس آ رہی ہوں۔ ختم شد۔ تو قرۃ العین حیدر کا یہ افسانہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اور اگر آپ لوگ کچھ اور سننا چاہتے ہیں، کوئی خاص فرمائش ہے آپ لوگوں کی شاعری یا کسی کتاب کے حوالے سے، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے معیار پہ پورا اتر سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔